اس زندگی کے تمام نعمتوں سے لطف اندوز صرف وہ آدمی ہو سکتا ہے جس کے اندر علم کی شمع روشن ہے، جس کے اندر علم موجود ہے۔ واللہ وہی زندگی کا مزہ لیتا ہے۔ جس کے پاس علم نہیں ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے اومن کان میتن، وہ میرے نزدیک تو مردہ ہے، مردہ۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے میرے پیغمبر ان کو بتا دیجئے کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ اور کائنات کے امام نے فرمایا علم والے کی مثال ایک تہجد گزار، حج کرنے والے، روزہ دار، جہاد کرنے والے کے اوپر ایسے ہے، عبادت گزار کے اوپر ایسے ہے جیسے آمنہ کے لال نے فرمایا میری مثال ایک عام امتی کے مقابلے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے ماں باپ قربان ہوں کائنات کے امام پر، ہم ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، ہماری نسلیں بھی اس کے برابر نہیں۔ اور کائنات کے امام ہمیں علم کی ترویج کیسے دے رہے ہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ علم والا ہی تو اصل میں انسان ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ایک عالم کی مثال ایک عابد پر ایسے ہے جیسے چاند کی مثال ستاروں کے اوپر ہے۔ جب چاند چمک رہا ہو تو روشنی ستاروں سے لی نہیں جاتی۔ تو یہ علم کے نور سے اپنے آپ کو منور کیجئے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ نے 1 سال پڑھنا ہے یا 6 مہینے پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، اگر آپ کو ایک آیت آج جو میں بتاؤں گا وہ سمجھ لگ گئی، واللہ آپ اس آیت کے عالم بن گئے ہیں، آپ کے پاس اس آیت کا علم آ گیا ہے۔ اب آپ ایک عالم بن کر زمین پر جئیں گے، آپ انبیاء کے وارث بن کر جئیں گے۔ بھئی آج مجھے اس آیت کی سمجھ لگ گئی ہے، اور پھر نبیوں والا کام کریں گے کہ اس آیت کو سارے معاشرے کے اندر پھیلا دیں گے۔ اللہ تعالی یاد رکھیں علم خاص لوگوں کو دیتا ہے جو علم کی طلب رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر۔ اور علم کی مثال کس طرح ہے؟ علم کی مثال ایک نقشے کی طرح ہے۔ نالج از لائک اے میپ۔ اگر آپ کے ہاتھ میں نقشہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ نقشہ آپ کو جلد سے جلد اپنی منزل تک پہنچا دے، شارٹیسٹ جو رستہ ہو وہ آپ کو دے جو بہترین ہو، تاکہ آپ اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا علم منزل نہیں ہے، علم صرف راستہ ہے جو آپ کو منزل کی طرف جلدی لے کر جاتا ہے، آپ کا راستہ سیدھا کرتا ہے۔ یقیناً یہ ٹیکنالوجی کا علم، سائنس کا علم، جغرافی کا علم، جیولوجی کا علم، ایسٹرونومی کا علم، یہ سارے علم ہیں، لیکن میرے بھائیوں یہ علم تب بنیں گے جب یہ آپ کو کسی منزل کی طرف لے کر جائیں۔ اور اس زمین کے سینے پر سارے علوم جتنے بھی ہیں، اگر وہ آپ کو کائنات کے خالق تک نہیں لے کے جا رہے، اللہ کی قسم وہ فتنہ ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ اب خلیج اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، دیندار اپنا راہ گلاپتے ہیں، دنیا دار اپنا راہ گلاپتے ہیں، راستہ کسی کو بھی نہیں مل رہا۔ حالانکہ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، غور کیجئے گا، دنیا کے اندر جتنے بھی علوم ہیں، جتنے علوم، یہ سارے علوم بھی اللہ نے سکھائے ہوئے ہیں۔ یہ انگلش کو حاصل کرنا، ٹیکنالوجی کو حاصل کرنا، یہ سارے علم اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 کے اندر اللہ فرماتے ہیں کما علمہ اللہ فلیکتب۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے یہ ایسے لکھے جیسے میں نے اس کو لکھنا سکھایا ہے، یہ اسٹامپ پیپر ایسے لکھے جیسے میں نے لکھا ہے، میں نے اس کو سکھایا ہے۔ یہ ایگریمنٹ کو کمپیوٹر پر ٹائپ کرے، یہ ٹائپنگ اللہ کہتے ہیں میں نے سکھائی ہے۔ یعنی دنیا کے سارے علوم اللہ کہتے ہیں وہ بھی میں نے سکھایا ہے، ان کا رد تم کیسے کرتے ہو؟ ہاں وہ علم تب ہوگا جب اس علم کے بعد تم میرے تک پہنچ جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں بھی یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، علم القرآن، وہی لفظ ہے کما علمہ اللہ فلیکتب علمہ اللہ۔ اور یہاں پر اللہ کہتے ہیں علم القرآن، قرآن بھی ہم نے سکھایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس اسٹام لکھنے کو بھی علم کہہ رہے ہیں اور اللہ قرآن کے علم کو بھی علم کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وہ بھی میرا سکھایا ہوا ہے۔ حقیقت میں اللہ اپنے ماننے والوں کو ایک راستہ دے رہے ہیں کہ دنیا کے سارے علوم کو حاصل کرنا، دنیا کے سارے علوم پر برتری حاصل کرنا اور دین کے علم کے ساتھ اپنے آپ کو منور کرنا، یہ دیکھنا کہ اس علم کو استعمال کیسے کرنا ہے، اور پھر ان سارے علوم کی بنیاد تک کے بعد میرے تک پہنچ جانا۔ یہ ہے ایک علم جو نقشے کی طرح ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس نقشہ ہو تو آپ کہیں بھائی میں یہ جنگل جو نقشے میں ہے نا میں اس کی طرف بھی جاؤں گا، یہ جو سمندر ہے میں اس کے نیچے بھی جاؤں گا، ایسے نہیں ہوتا۔ نقشے کا مطلب ہوتا ہے خاص منزل کی طرف لے کر جانا، اور آپ کو اللہ کی طرف لے جانے کے لیے جو سب سے بڑا علم ہے وہ قرآن و سنت کا علم ہے۔ باقی سارے علوم بعد میں آتے ہیں،
کیونکہ اس بنیادی علم کے بغیر آپ کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور ہمارے معاشرے میں میرے بھائیوں آج جتنے واللہ مسئلے ہیں، آپ کسی بندے کے پاس بیٹھے، بیوی کے پاس بیٹھے، بیٹی کے پاس بیٹھے، بہن کے پاس بیٹھے، کاروباری شراکت دار کے پاس بیٹھے، آپ کو مسئلے نظر آئیں گے، آپ کو لگے گا کہ علم نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں امام شافعی فرماتے ہیں علم طول زمانہ سے آتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں مسئلہ پیدا ہو چکا ہوا ہے، ہم نے ہر چیز کو کنزیومر اور پروڈکٹ کا ریلیشن بنا دیا ہے۔ کسٹمر جو ہے نا آلویز وانٹس ٹو بی سیٹسفائیڈ، کسٹمر ہمیشہ چاہتا ہے مجھے مطمئن رکھو، اور ہماری جو کمپنیز وہ جو بھی پروڈکٹس بناتی ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے کسٹمر کو فیسیلیٹیٹ کرنا۔ بدقسمتی کے ساتھ ہم نے علم کو بھی ایک پروڈکٹ سمجھ لیا ہے، یار یہ علم مجھے تو سمجھ نہیں لگ رہا، اس کا مطلب ہے اس میں سمجھ ہے ہی نہیں ہے۔ ہم سیٹسفائی ہونا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ علم کا سفر تو بڑا کٹھن سفر ہے، اس میں کچھ سمجھ نہیں لگے گا شروع کے اندر۔ اور یاد رکھیں اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ لگے، آپ کو کچھ بات سمجھ نہ لگے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں سمجھنے والی چیز ہی کوئی نہیں ہے، یا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ یہ بات بڑی گہری ہے، ابھی میری علمی استعداد اس قابل نہیں کہ میں اس بات کو سمجھ سکوں۔ دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیا آپ ایک بات کو سمجھ نہیں لگی، آپ کو یار اس میں تو سمجھنے والی چیز ہی کوئی نہیں ہے، بھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ بات بڑی گہری تھی، آپ کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ طالب علم اس نظر سے سوچتا ہے، ہم سارے علوم کا رد کرتے چلے جا رہے ہیں، او بھئی یہ مجھے سمجھ نہیں لگتا، اس میں سمجھنے والی چیز ہی کوئی نہیں، اور یہ ایسی گہری باتیں نہ کریں۔ تو حقیقت میں میرے بھائیو زندگی وہ ہے جو علم کے نور سے منور ہے، اور حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کا پہلا بنیادی سبق وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنی زندگی میں علم کا سفر شروع کریں گے، اللہ آپ کی زندگی میں معجزات اتارنا شروع کر دے گا۔ آپ حیران ہو جائیں گے، عجیب و غریب معجزات ہوں گے آپ کے ساتھ، آپ پریشان ہوں گے یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ پہلے تو زندگی ایسے نہ تھی، یا بہت کٹھن ہو جائے گی یا بہت آسان ہو جائے گی، کچھ ہوگا آپ کی زندگی میں۔ کیوں ہو نہیں سکتا کہ آپ علم کے سفر پر نکلیں اور آپ کی زندگی میں معجزات نہ ہو اور آپ کو چیزیں سمجھ نہیں لگیں گی۔ یاد رکھیں صبر کا ایک بہت بڑا مفہوم جو اس واقعے میں بیان ہوا ہے کہ جس چیز کی سمجھ نہ لگے اس چیز پر یقین رکھنا کہ ضرور اللہ نے خیر ڈالی ہوئی ہے۔ ہمیں تو یہ نہیں پتا، مجھے اور آپ کو جب ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا۔ بچہ کھیل رہا ہے، پرندے چہچہا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، تو ہمیں کیا پتا کل کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے اس واقعے سے ہمیں ایک بنیادی بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں جو بھی ہو رہا ہے، واللہ میرے بھائیوں اللہ کی قسم آج جتنے مسائل میں نے دیکھے ہیں زندگی میں، لوگوں کی اپنی زندگی میں، اپنی ذات کے اندر لوگوں کے ساتھ، اس کی صرف ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہمیں اس بات پر راسخ ایمان نہیں ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ خیر ہو رہی ہے۔ سارا مسئلہ اس بات پہ آ کر رک گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمیں سب سمجھ لگ جائے، اور اللہ ہمیں سمجھانے کے پابند نہیں ہیں۔ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اس صورت کا ایک بنیادی پیغام یہ ہے، اے میرے بندے تو نہیں جانتا بعد میں کیا ہونے والا ہے۔ اس کے اندر خیر ہے، اگر کاروبار نہیں چل رہا اس کے اندر خیر ہے، بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا اس کے اندر خیر ہے، نوکری نہیں لگ رہی اس کے اندر خیر ہے، بے روزگار ہوں اس کے اندر خیر ہے، بیماری پر بیماری آ رہی ہے، یقین مانے میرے بھائیو اس کے اندر بھی خیر ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا جب خوبصورت بچہ ایک کنویں کے اندر تھا تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ کل کو یہ مصر کا بادشاہ بنے گا، اس کے اندر خیر تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کمزور بچہ جو ایک چھوٹی سی ٹوکری کے اندر دریا کی لہروں پر بہہ رہا ہے، کل کو وہ فرعون کے ڈوبنے کا سبب بنے گا، اس کے بہہ جانے کے اندر خیر تھی۔ کوئی نہیں جانتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس بادشاہ کے عزت پر حملے کو برداشت کر رہے تھے تو اللہ نے وہاں سے ایک عورت دینی تھی، اور اس عورت کے بطن سے حضرت اسماعیل پیدا ہونے تھے، اور پھر کئی ہزار سال کے بعد اس عورت کے بطن سے وہ سلسلہ چلتا ہوا کائنات کے امام کو پیدا کرنے کا سبب بننا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا۔ جو ہو رہا ہوتا ہے خیر ہو رہی ہوتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں وہ ہو جو میں سمجھتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے، اور اللہ کہتے ہیں نہیں وہ نہیں ہوگا۔ اس بات پہ یقین رکھنا ہوگا ضرور، لیکن وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، ہوگا تب جب رب چاہے گا، تمہارے چاہنے سے نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر آ کر ایمان والے ڈگمگاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، یار کیوں نہیں ہو رہا۔
10 बार पेपर दे चुका हूं, कामयाब नहीं हो रहा। 20 इंटरव्यू दे गए, अभी तक सिलेक्शन नहीं हुई। हो सकता है आपने वहां पर जॉब करनी हो और वहां पर आपको कोई बीमारी लग जानी हो सकता है जिस मकान को बनाने के लिए आप रो रो कर दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह मुझे क्यों नहीं दे रहे, तो अल्लाह अगर दे दे तो चंद महीनों के बाद आपकी मौत आ जानी हो सकता है जिस गाड़ी को लेने के लिए आप रो रो कर दुआएं मांगते हैं, गाड़ी को लेने के चंद दिन बाद आपकी रीढ़ की हड्डी के टूटने का सबब वो गाड़ी हो। मुझे तो आपको नहीं पता, जो हो रहा है वो खैर हो रही है, और यही इस वाक़े का बुनियादी सबक है। इस बात को समझना कि जो चीज मेरी समझ में नहीं आ रही उसके पीछे बहुत बड़ा राज है, यानी अल्लाह की हिकमत के आगे अपनी आजिज़ी का इजहार कर देना। अल्लाह मुझे तो नहीं समझ, हाँ लेकिन एक ईमान जरूर है कि अल्लाह इसके अंदर खैर है। मेरा बेटा बेरोजगार है, जॉब बेटे की नहीं लग रही, वालिदैन परेशान हुए फिरते हैं, पता नहीं क्या आसमान गिर गया या जमीन फट गई। आपका बेटा आपकी आंखों के सामने है, वो अल्लाह की आपको दी हुई बहुत बड़ी नेमत है, और आप एक चंद टकों की खातिर मायूसी को तारी करके बैठ गए। मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, इसके अंदर खैर है। हो सकता है जहां आप चाहती हैं वहां पर रिश्ता हो तो उसकी जिंदगी अजाब बन जाए, अल्लाह उसे जन्नत वाली जिंदगी देना चाहते हैं। सब्र करना, यकीन रखना कि इसके अंदर खैर है। अगर बीमारी लग गई है, इसके अंदर खैर है बहुत बड़ी, पता नहीं क्या खैर है, मुझे तो नहीं पता। अब गौर कीजिएगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जब वो एक बच्चे, एक यतीम बच्चों की दीवार खड़ी करते हैं, गौर कीजिएगा मेरी बात पे, वो दीवार कमजोर थी, आप दीवार को गिराते हैं और दीवार दोबारा तामीर करते हैं, दीवार के नीचे एक खजाना होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को समझ नहीं लगती उस बात की, और बाद में अल्लाह ताला बताते हैं कि वो दीवार यतीम बच्चों की थी, और यतीम बच्चे जब जवान होंगे उस दीवार को गिराकर दोबारा खजाने को निकालेंगे। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि वो यतीम बच्चे यकीनन कमजोर बच्चे थे, यकीनन गरीब बच्चे थे, और उनकी माँ कितनी पुकार के अल्लाह से दुआ करती होगी, अल्लाह मेरे बच्चों के हालात ठीक कर दे, अल्लाह छोटे छोटे बच्चे हैं इनका क्या बनेगा, अल्लाह रिज़्क़ की बारिश नाज़िल फरमा, अल्लाह मेरे बच्चों का तो मुस्तकबिल ही कोई नहीं, अल्लाह ये कमाएंगे किधर से, खाएंगे किधर से, गरीब पैदा हुए गरीब मर जाएंगे, अल्लाह मेरे बच्चों का ख्याल करना। वो माँ तो ऐसी ही दुआएं करती हो गई, और क्या हुआ, बजाय इसके कि उसको मालो दौलत मिलती, अल्लाह रब्बुल इज्जत खजाने को और चंद सालों के लिए पेंडिंग कर देते हैं कि दीवार तामीर करो ताकि ये जवान होंगे, जवान होने के बाद इनको खजाना देना है। उसकी वजह क्या थी, गौर कीजिए। हजरत मूसा और हजरत खिज़र जब उस बस्ती में जाते हैं, दो जलीलुल कदर हस्तियां हैं, बारोब बाइज्जत शख्सियात हैं, जब उस बस्ती में जाती हैं तो वो बस्ती वाले इतने बखील लोग होते हैं, इतने लालची लोग होते हैं, और इतने अखलाकी तौर पर गिरे हुए लोग होते हैं कि वो इन दो अजीम हस्तियों को पीने के लिए पानी नहीं देते। पीने के लिए पानी, तो जो बस्ती वाले इतने बखील हों, पीने के लिए पानी नहीं देते, अगर छोटे यतीम बच्चों का खजाना अगर उसी उम्र में निकल आता तो क्या वो यतीम बच्चों के पास छोड़ते? तो अल्लाह ने क्या इंतजाम किया, अल्लाह ने कहा कि इस दीवार को तामीर करो, जब ये बेटे जवान होंगे अपने हाथों से दीवार को गिराकर अरबोंपति बन जाएंगे। तो वो माँ की दुआ अगर कबूल नहीं हो रही थी, उसके अंदर खैर थी कि नहीं थी? खैर थी मेरे भाइयों। अगर उसी वक्त अल्लाह खजाना देता, 1 रुपया ना रहता उनके पास। हमें इस बुनियादी बात को समझना। आज इतनी परेशानी है माशरे के अंदर, मेरा कारोबार नहीं चल रहा, भाई दिल तो धड़क रहा है, सांस तो चल रही है, जिगर तो काम कर रहा है। अगर इन्हीं में से कोई नेमतें अभी जवाल पजीर हो जाए तो फिर ये बात नहीं होगी कारोबार नहीं चल रहा, फिर ये होगी जी दुआ करें, जी पर्ची आएगी, दुआ करें जी अल्लाह सेहत दे दे। तो भाई जब सेहत थी तो शुक्र क्यों नहीं किया? उस वक्त तो सबसे बड़ी नेमत पैसा लगती थी, आप सेहत के पीछे क्यों मांग रहे हो? भागो पैसे के पीछे। तो यकीन माने मेरे भाइयों, जो आपके साथ हो रहा है उसके अंदर खैर है। मैं और आप अल्लाह की कसम नहीं जानते, जो हो रहा है खैर है। इस बात का यकीन रासख अपने दिल में डालें कि वो ताकतवर जात जो हर गिरते हुए बारिश के कतरे पर नजर रखे हुए है, वो ताकतवर जात कि जिसकी इजाजत के बगैर सूरज की शुआ जमीन की सतह को छू नहीं सकती, वो ताकतवर जात जो समंदर की गहराई में मछली के धड़कते हुए दिल को देख रही है, वो ताकतवर जात जो एक दाने को फाड़कर उससे 6 अरब गुना बड़ा दरख्त निकाल देती है, वो ताकतवर जात जो कल क़यामत के दिन जमीनों को अपनी मुट्ठी में लेकर आसमान को दाहिने हाथ पर लपेट लेगा, वही ताकतवर जात मेरे ये छोटे छोटे मसलों को भी हल करने पर कादिर है। इस बात का रासिक यकीन अपने दिल में रखें। वो तब्दील कर देगा इंशाअल्लाह, वो मेरे हालात को बदल देगा,
وہ میری اس تاریک رات کو صبح نور میں بدلے گا. میرا ایمان ہے اس بات کے اوپر. یہی تو زندگی ہے میرے بھائیو, اللہ کی قسم. اس کے بغیر تو سارے اندھیرے ہیں, تاریکیاں ہیں, جادو ہے, نظر ہے, مایوسی ہے, پریشانی ہے, حالات بڑے ٹائٹ ہیں, تنگ ہیں, مر گیا, غرق ہو گیا, زندگی میں روشنی نظر کوئی نہیں آ رہی. اب ایک ہی راستہ ہے کہ میں باہر چلا جاؤں. اب تو زندگی کی ایک ہی تڑپ رہ گئی ہے. یہ مایوسی اب اتنی بڑھ گئی ہے, اتنی میٹریلزم کا فینومینا ہمارے اوپر اتنا طاری ہو گیا ہے. میں کہتا ہوں یقین مانے اگر آج ویزے کھول دیے جائیں, سرکاری افسروں کے علاوہ پاکستان میں بندہ کوئی نہیں نظر آئے گا. کیوں؟ ہمیں اتنا فینٹسائز کر دیا گیا ہے اس چیز کو کہ اگر پیسہ نہ کما سکے تو کیا زندگی ہے, اگر گاڑی نہ لے سکے تو کیا زندگی ہے, اگر بڑے گھر میں بیٹی کی شادی نہ ہوئی تو کیا زندگی ہے, اگر نوکری نہ ہوئی تو کیا زندگی ہے. او اللہ کے بندے, اللہ نے یہ زندگی اس کام کے لیے تو نہیں دی. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے بندے یہ مت سوچا کر کہ ہم نے تجھے رزق تھوڑا دیا, قد چھوٹا دیا, خاندان چھوٹا دیا, پیسہ تھوڑا دیا, بیٹیاں دے دیے, بیٹے نہیں دیے. اور میرے بندے یہ نہ سوچا کر اگر تو میری جنت کے راستے پر ہے, اللہ کی قسم تو کامیاب ہے. میں صرف ایک کوڑا دان رکھنے کی جگہ, صرف کوڑا دان رکھنے کی جگہ, میں پلاٹ کی بات نہیں کر رہا میرے بھائیو, صرف کوڑا دان رکھنے کی جگہ. کائنات کے امام نے فرمایا جس خوش نصیب کو جنت کے اندر مل گئی اس کو ایسے ہے دنیا و آخرت کی ساری جائیداد مل گئی. ہم تو اللہ کے فضل سے جنت کے محلات کے خریدار ہیں. میں ان چند ٹکوں کی خاطر پریشان ہو جاؤں؟ نہیں بھائیو, میری یہ دوڑ نہیں ہے, میرا یہ سفر نہیں ہے. میں اپنی زندگی کی شام اس راستے پر نہیں کرنا چاہتا کہ لوگ میرے جنازے پر کہیں کہ ایک کاروباری بندہ فوت ہو گیا. میں اس بات پر زندگی کی شام کرنا چاہتا ہوں لوگ کہیں دین کا خادم فوت ہو گیا, اپنے بچوں کو دین پسند کروا کر فوت ہو گیا, دین کا بہت بڑا دائی فوت ہو گیا. یہ سوچ اپنی زندگی میں لے کر جینا, یہ ہے میرے بھائیو زندگی. یہ کیا زندگی, یہ کیا مایوسی. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ. اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آ گئی کیا میں نہیں دیکھ رہا؟ تمہارے اوپر جو مصیبت طاری ہو گئی میرے حکم کے بغیر آ کیسے گئی؟ تم نے یہ کیسے سوچ لیا؟ الا باذن اللہ. یہ اگر بیماری لگی ہے تو اللہ کے حکم سے لگی ہے. اگر میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا اللہ کا حکم ابھی نازل نہیں ہو رہا. اگر میرے بیٹے کی نوکری نہیں لگ رہی اللہ کا حکم نازل نہیں ہو رہا. اگر میرے کاروبار کے اندر ترقی نہیں آ رہی اللہ کا حکم نازل نہیں ہو رہا. یہ ایمان ہے میرا اس بات کے اوپر, یہی تو زندگی ہے. ہاں اللہ ایک بات اور کرتے ہیں, وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ. اللہ کہتے ہیں ہاں یہ والی سوچ اس بندے کے اندر پیدا ہوگی جو میرے پہ ایمان رکھتا ہے. دوسرا بندہ ایسے نہیں کہے گا, وہ پریشان. اکثر اوقات ایسے لگتا ہے لوگ ضد کر رہے ہیں, بس جی دعا کر دیجئے جی, بس ہو جائے جی, بچے کی نوکری نہیں ہو رہی جی, مطلب ایسے لگتا ہے زندگی قید ہو گئی ہے, میرے بیٹے کو شفا نہیں مل رہی, مطلب اب کیا رہ گیا زندگی میں, بس ختم ہو گیا ہوں میں. جب آپ اپنے ذہن کو کرتے 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 قید ایک چونٹی کے بنا لیتے ہیں تو پھر یہی باتیں ذہن میں رہ جاتی ہیں کہ جو واقعہ اسی کو کریدتے رہو ساری زندگی. نہیں میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, من یؤمن باللہ یہدی قلبہ. غور کیجئے گا جنت کے اندر کون سے لوگ جائیں گے؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم. اللہ کہتے ہیں جنت کے اندر صرف وہ لوگ جائیں گے جن کا دل قلب سلیم ہوگا. باقی باتیں ختم ہو گئی. قلب سلیم کون سا ہوتا ہے؟ جس کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے. ایمان کس کے دل کے اندر ہوتا ہے؟ جس کے دل کے اندر ہدایت ہوتی ہے. ہدایت کس کے دل کے اندر ہوتی ہے؟ جو اپنے اوپر طاری ہونے والی حالت کو صحیح طور پر جج کر پاتا ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ جو ہو رہا ہے خیر ہو رہی ہے. اس بندے کے اندر راسخ ایمان ہوتا ہے. نہیں تو کوئی بندہ کہہ رہا ہوتا ہے, ہمارے جیسے لوگ کہہ رہے ہیں نظر ہے جی, مجھے تو ان فراڈیوں کی آج تک سمجھ نہیں لگی. تو سر میں درد ہو گیا, نظر ہے, تمہیں کیسے پتا چلا ہے؟ تمہارے اوپر کوئی فرشتہ نازل ہوا ہے؟ حقیقت میں تمہارے اوپر شیطان نازل ہوا ہے. تم نے آ کر میرے ذہن میں ڈالا مجھے نظر ہے, اب مجھے نظر کا توڑ چاہیے. اب میں یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے, میں نے جو اکثر بتایا ہے, چوروں اور فراڈیوں کے پاس جانے کا. بھائی بندش ہے جی, اور بھائی گوشت نہ زیادہ گھر میں لے کے جا کے نظر لگ جاتی ہے. لگائیں نظر میرے بھائی, ساری دنیا مل کے نظر لگائے. اللہ کی قسم یہ ایمان اپنے دل کے اندر رکھیں. ساری زمین کے 7 ارب لوگ ایک میدان میں کھڑے ہو کے نظر لگائیں. اگر اللہ نہ لگانا چاہے تو نظر لگ نہیں سکتی. یہ ایمان ہے میرا اس بات کے اوپر. ادھر دھاگا لٹکانا ہے. اللہ اکبر. جب انسان چھوٹا ہوتا ہے تو کتنا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ وہ تعویذ دھاگے پر آ کر اپنا ایمان بیچ دیتا ہے.
وہ گاڑی کے پیچھے جوتی لٹکا کر اپنا ایمان بیچ دیتا ہے، اپنے مکان کے اوپر الٹا برتن رکھ کر اپنا ایمان بیچ دیتا ہے۔ وہ اتنا چھوٹا ایمان والا تو نہیں ہوتا۔ تو ہمیں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں جو بنیادی سبق یہ ملتا ہے کہ جو ہو رہا ہے خیر ہو رہی ہے، اور جو واقعات ہمیں سمجھ نہیں لگ رہے ان واقعات کے اندر بھی خیر چھپی ہوئی ہے۔ آج ہر بندہ جو سوال کرتا ہے نا، پریشان ہوتا ہے نا، میری نوکری نہیں لگ رہی، میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، مجھے قرضہ چڑھا ہوا ہے، بیماری ہے، میرا فلاں بندہ پیسے نہیں دے رہا، راستہ نظر نہیں آ رہا، تاریکی ختم نہیں ہو رہی، تو اللہ کا قرآن ان ساری باتوں کا ایک جواب دیتا ہے، لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ، اے میرے بندے ہر بات کا ایک وقت مقرر ہے، بے چینیوں کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا سوائے اس بات کے کہ تو مجھ سے دور ہو جائے گا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ، امید رکھنا ہم تمہیں نوازیں گے، تمہارے اوپر بارش کریں گے رزق کی۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ، وقت مقرر ہے نوکری کا، پریشان نہ ہونا، تمہارے بیٹے بیٹی کی شادی ہوگی، پریشان نہ ہونا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ، قرآن کھلا اعلان کر رہا ہے، او بندے ہر وقت کا، ہر کام کا ایک مخصوص وقت مقرر ہے، اس سے پہلے ہو سکتا نہیں۔ تو پھر کیوں نہ ہم اللہ کے یقین کے ساتھ زندگی کو آگے گزاریں کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، میری زندگی کا مقرر، میری موت کا مقرر، میری جوانی کا مقرر، میری بیماری کا مقرر، شادی بیاہ نوکری غم ہر چیز کا وقت مقرر اور لکھا جا چکا ہے۔ تو جلد بازی کس بات کی ہے سوائے مایوسی کے؟ کیا ملے گا؟ تو میرے بھائیو اپنی زندگی کو بدلیں اور اپنی زندگی کو علم کے نور کے ساتھ منور کیجئے، یقین کے نور کے ساتھ اس کو خوبصورت بنائیے۔ اللہ کی نعمتیں آپ کے اوپر برس رہی ہیں، آج میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہی تو ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہی تو ہیں۔ دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو بول نہیں سکتے، لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو سن نہیں سکتے، لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، ہم ان ساری نعمتوں سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ سانس ہمارے اندر جا رہا ہے، باہر آ رہا ہے، لوگ اس سانس کو لینے کی قیمت ادا کر رہے ہیں، ہم کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کریں؟ ہمارے اوپر تو نعمتوں کی بارش ہے۔ اپنی زندگی کا رخ بدلائیں، اس کو مایوسیوں سے نکالیں اور اس کو خوشی کی چادر چڑھائیں۔ اللہ آپ کے منتظر ہیں، اللہ آپ کو یقین دلاتے ہیں۔ اور یہ تینوں واقعات، وہ مچھلی کا واقعہ جس کے اندر جب سفر ہو رہا ہے کشتی کے اندر سوراخ ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتی، دیوار کا واقعہ ہے، سمجھ نہیں آتی، بچے کو قتل کر دیا جاتا ہے، حقیقت میں ان تینوں واقعات کے پیچھے حکمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں سمجھائی ہیں کہ اگر تمہاری زندگی میں بھی ایسے واقعات آ جائیں تو پریشان ہیں نہیں ہونا۔ تمہیں نہیں پتا اس کے اندر خیر کیا ہے، تمہیں نہیں پتا کہ اس کے اندر اللہ نے کتنا فضل چھپایا ہوا ہے۔ تم بس صبر اور یقین کے دامن کو تھامنا، ہاں تم وہ کرنا جو تمہیں کرنا چاہیے، بغیر عمل کے نہیں ہوتا، وہ کرنا جو تمہیں کرنا چاہیے، باقی اللہ رب العزت فرماتے ہیں سارا کام میرا ہے۔ اور ایک اور نقطہ بڑا گہرا میرے بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، وہی نازل ہوتی ہے، لیکن علم کے سفر پہ وہ بھی نکل پڑتے ہیں۔ اس کا مطلب اگر کوئی نبی کے درجے پر بھی پہنچ جائے تو علم سیکھنے کا سفر ختم ہے۔ ہمارے یہاں پر کوئی BA کر لینا سادہ، مجھے پتا ہے جی سارا، نہیں مجھے ضرورت ہی نہیں جی، ہاں میں نے پڑھا تھا مجھے آتا ہے جی، مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ یعنی اللہ کا قرآن یہ پیغام دے رہا ہے تم عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، تعلیم کی کسی بھی سٹیج کے اوپر ہو، تمہارے علم کا سفر رکنا، اس کو جاری رہنا ہے۔ یہ مرتے دم تک علم کا سفر جاری ہے، یہ معرفت کا سفر ہے، یہ اللہ سے تعلق کا سفر ہے۔ یہ آپ جیسے جیسے طے کرتے جائیں گے آپ کے اندر اللہ کا نور داخل ہوتا جائے گا، یقین کی کیفیت پیدا ہوتی جائے گی، اور پھر وہی یقین آخر میں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، کبھی غور کریں میرے بھائیوں کہ وہ آدمی جس کی پوری قوم اس کے سامنے ہے اور وہ قوم یہ کہہ رہی ہے کہ موسیٰ مروا دیا، پیچھے فرعون آ چکا ہے، انا لمدرکون، قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل والے لڑ پڑے تھے، کہتے موسیٰ آپ نے تو کہا تھا کہ فرعون سے نجات ملے گی، یہ کیا نجات ملی؟ آگے دریا آ گیا ہے، وہ پیچھے فرعون کے لشکر کی گرد نظر آ گئی ہے، وہ ہمارے الٹے ہاتھ اور پیر کاٹے گا، ہمیں سولی پہ لٹکائے گا۔ اللہ کی قسم ذرا محسوس کیجئے حضرت موسیٰ کے الفاظ کو، کلا انا معی ربی، نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، میرا رب مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ اوئے اوئے اوئے، کیا یقین کی کیفیت ہوگی کہ دریا ہے، کدھر سے راستہ آئے گا؟ راستہ نظر ہی کوئی نہیں،
اور ہمیں کیا لگتا ہے نوکری نہیں ہو رہی, ختم ہو گیا جی, میری تو زندگی ہی نہیں رہے گی جی. یہ نوجوان میرے پاس بیٹھتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب دعا کرو جی نوکری. میں کہا غرق ہو گئے اسی نوکری پہ, یہی زندگی رہ گئی ہے. اور والدین نے بھی ایک ہی بات ٹھونسی ہے, بچے پیسہ کماؤ گے تو تم کام کے بچے ہو, نہیں تو تم گوشت کے ٹکڑے ہو. ہاں تمہارا بڑا بھائی دیکھو کما گیا نا. ہم نے اپنے بچوں کو, یقین مانے, اپنے بچوں کی زندگی کو عذاب بنا دیا ہے. اس 2 ٹکے کے پیسے کے پیچھے ہم اپنے بچوں کو تولتے ہیں جو ہیرے جیسے بچے ہیں, جو آپ کو جنت میں لے کے جانے والے ہیں. آپ نے ان کو پیسے کے پیچھے بھگا دیا, اور وہ بیچارہ احساس کمتری میں, اگر تھوڑا کما رہا ہے, ہمسائے کا بچہ زیادہ, وہ اسی سوچ سے باہر نہیں نکل رہا کہ بھئی ہمسایہ کا بچہ کما گیا میں نہ کما سکا, تو ہمسائے کی بیٹی وہ فلاں جگہ پہ ٹیچر لگ گئی, میری بیٹی تو MSc کر کے گھر میں بیٹھی ہے, اور تو اب اس کا کیا مطلب, مر جائیں سارے. اللہ کا قرآن کہتا ہے اس کے اندر خیر ہے. میرے بھائیو یہ زندگی کا سفر علیحدہ علیحدہ ہے, خدا را اپنا ایک دوسرے سے موازنہ نہ کیا کرے. آپ کی اپنی زندگی, ہر انسان کی ایک علیحدہ زندگی ہے. ہاں یہ سفر زندگی کا اس راستے پہ ہونا چاہیے کہ آپ جنت کی طرف ہوں بس. اللہ کا قرآن ایک منزل دیتا ہے, قوا انفسکم واہلیکم نارا, یہ فکر کیا کرو میرا بچہ جہنم میں نہ چلا جائے. اللہ کہتا ہے روٹی روزی کی اوقات ہی کوئی نہیں, میں دے دوں گا اس کو, کیوں دماغ کھپاتے ہو اپنا. ہاں اس بات کی فکر کرو کہ کیا یہ تہجد کے وقت اٹھ کے روتا ہے, باپ کے رونے کا یہ مقام ہے کہ میرا بیٹا اور میری بیٹی تہجد کو کیوں نہیں رو رہے ہیں اللہ کے سامنے. اس بات پہ کبھی باپ نہیں روتا کہ میرے بیٹے کو قرآن کی تفسیر نہیں آتی. ہاں اس بات پہ روتا ہے بس حالات بڑے خراب ہیں. آخری بات ہے میرے بھائیو, اللہ جانتا ہے آج ہمارے معاشرے میں دین کی اہمیت نہیں ہے, اور یہ حقیقت بات ہے, ابھی رسم ہے ساری. آپ اسی مسجد کو دیکھ لیں, آج جب میں آیا ہوں تو میرے خیال سے 1.5 صف تھی, ابھی پوری مسجد بھری پڑی ہے. کہ ہم سب اسی معاشرے کا حصہ ہیں بھائیو. یعنی ہم دین کو 30 منٹ بھی نہیں ہفتے میں دینا چاہتے میرے معزز بھائیو. اور یہی میرے سارے بھائی صبح 8 بجے پورے اسکول بچوں کو بھیجتے ہیں, اور پورے 2 بجے رکشے والے کی ڈیوٹی ہوتی ہے. فون پہ لیٹ تو نہیں ہو گئے, بلکہ اکثر اوقات تو خود بھی چھوڑنے جاتے ہیں اور لے کے آتے ہیں, کیونکہ اس کی اہمیت ہے ہمارے دل کے اندر. لیکن جمعے کے دن کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے اپنے بچے کو سختی سے پکڑا, بچے 15 منٹ پہلے, نہ. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسے بھاگو جیسے تم جان بچانے کے لیے بھاگتے ہو. اللہ اکبر. یعنی جس طرح کوئی گولی مار رہا ہو نا بندہ بھاگ رہا ہو, فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. جمعے کے دن مسجد کی طرف ایسے بھاگو جیسے تمہارے پیچھے کوئی جان لینے والا لگا ہوا ہے. اور ہم آخری 10-15 منٹ, ایک ٹکے کا اثر نہیں میرے بھائی, اللہ جانتا ہے. اگلے جمعے کو پھر دیکھ لیجئے گا یہی 1.5 صف ہوگی. اور میرے بھائیو اللہ کی قسم یہ رونے کا مقام ہے کہ دین قرآن ہمارے پہ اثر نہیں کر رہا. اللہ کا قرآن کہتا ہے بھاگو مسجد کی طرف, اور ہم اس طرح مسجد کی طرف بھاگنے کی بجائے ہم اس وقت اسکول کی طرف بھاگو. اسکول کے فی ٹائم ہوتے, اور بھائی اسکول والوں سے بات کریں. ہم بھی یونیورسٹیوں سے پڑھے ہیں کہ بھائی جمعے کے دن 11 بجے چھٹی ہے, بس جو بھی ہوتا ہے, میرا بچہ نالائق فوت جاتا ہے چلا جائے, فیل ہوتا ہے فیل ہو جائے, میں جمعے کے دن 11 بجے لینے آؤں گا. بھائی 11:30 میں نے مسجد میں پہنچنا ہوتا ہے. لیکن اگر میرے بھائی ایسے کوئی نہیں آئے گا, میں واللہ ممبر پر کھڑا ہوں, میں ابھی اعلان کر دوں یہاں پہ, صرف 10,000 روپیہ ملے گا ہر بچے کو اگلے جمعے. کتنے روپے ملے گا؟ آپ نظر نہیں آئیں گے, ادھر بچے ہوں گے, ماؤں نے بھی تیار کر کے بھیجنے ہیں, جلدی بھیجو 10,000 روپے ملنے ہیں. واللہ مسجد میں بیٹھے, میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیں, مسجد بھری ہوگی کہ نہیں؟ یہ میرے الفاظ تھے. کائنات کے امام آپ پر میرے ماں باپ قربان, آپ کے قدموں کی خاک پر ساری قوم قربان. اللہ کے نبی نے فرمایا جو جمعے کے دن پہلے مسجد میں آتا ہے اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے, یعنی 8 لاکھ روپے کا اجر ملے گا. 8 لاکھ روپے کا اجر صرف جمعے کے دن پہلے آنا. 10,000 پر یہ ساری قوم مسجد میں ہوگی, بلکہ میں تو کہتا ہوں چوک بلاک ہو جائے گا. یہ ہے ہماری ایمان کی اوقات, ہماری ایمان کی حیثیت, ہمارے اندر جذبہ, یہ ہے ہمارا دین میرے بھائیوں. خدا را میرے بھائیوں پھر یہ گلہ نہ کیا کریں کہ اللہ حالات سیٹ نہیں کرتے, اللہ دعائیں قبول نہیں کرتے. یہ ضرور غور کیا کریں آپ اللہ کے دین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح طور پر دین کی معرفت لینے کی توفیق نصیب فرمائے. جمعے کے دن اللہ تعالی امام سے پہلے, آپ نظر نہیں آئیں گے, ادھر بچے ہوں گے, ماؤں نے بھی تیار کر کے بھیجنے ہیں, جلدی بھیجو 10,000 روپے ملنے ہیں. واللہ مسجد میں بیٹھے, میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیں, مسجد بھری ہوگی کہ نہیں؟ یہ میرے الفاظ تھے. کائنات کے امام آپ پر میرے ماں باپ قربان, آپ کے قدموں کی خاک پر ساری قوم قربان. اللہ کے نبی نے فرمایا جو جمعے کے دن پہلے مسجد میں آتا ہے اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے, یعنی 8 لاکھ روپے کا اجر ملے گا. 8 لاکھ روپے کا اجر صرف جمعے کے دن پہلے آنا. 10,000 پر یہ ساری قوم مسجد میں ہوگی, بلکہ میں تو کہتا ہوں چوک بلاک ہو جائے گا.
یہ ہے ہماری ایمان کی اوقات، ہماری ایمان کی حیثیت، ہمارے اندر جذبہ، یہ ہے ہمارا دین میرے بھائیوں۔ خدا را میرے بھائیوں، پھر یہ گلہ نہ کیا کریں کہ اللہ حالات سیٹ نہیں کرتے، اللہ دعائیں قبول نہیں کرتے۔ یہ ضرور غور کیا کریں آپ اللہ کے دین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔